دے ایک کذاب کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہوگی نہ ڈاکٹر ہے صاحب وہ دنیا۔ اس کا رزین عمان کا کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی ہے، وہ 45 سیکنڈ کی، وہ سنی ہے آپ نے ٹویٹر پہ؟ نہیں نہیں میں نے نہیں سنے۔ اس میں بس اب وہ لیپا پوتی کہہ رہا ہے نا، اس کو اوپر جتنی لان تان ہوئی ہے نا، میرا خیال ہے جماعت کے اندر سے بھی اس کے کان کھینچے گئے ہیں۔ تو اب اس نے ویڈیو چھوٹی سی ایک ریکارڈ کروائی ہے کہ میری جو ہے نا الفاظ ان سے تاثر کچھ اور جا رہا ہے، لیکن اصل میں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا انکل جمال کو، نام تو خیر اس نے انکل جمال کا نہیں لیا، کہ میں ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی طرح کے جو ہے نا ایکس قادیانی جو بلیسفیمی کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی، یہ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں نا تو تب میرا دل دکھتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، وہی لیپا پوتی پرانا ان کا حربہ۔ اچھا، ہاں اس نے ویڈیو اپلوڈ کر اور دی ہے۔ یہ کون سی ایکسپلینیشن ہے بھائی؟ استغفر بھائی اللہ۔ ایکس لیں نام یا کوئی بورن مسلم لیں، یہ کون سی ایکسپلینیشن؟ اے جی وہ دی ایکسپلینیشن ہے جی رضی نمان دی۔ غیرت بچہ۔ چلو ایک گل میں دساں، لوگاں دے اگوں تے جھوٹ بول لے سی، لیکن اللہ دے اگوں تے نہیں نہ جھوٹ بول سکدا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی دے اگوں یہ ٹھگی باز کرن تو یہ بندے نہیں ولیندے۔ بس وہ دے اندر دا جڑا سی نا جیڑا غبار دا تے گند، اندر دا وہ تے غبار باہر بغض دا، سی۔ ہاں او باہر آ گیا تے میرا حال ہے جماعت دے اندروں بھی جڑا ہوئے نا کسی نے وہ کن کھچے نے کہ اے تو کی چول مار آیا اتنے۔ He is well وعدہ، he is hated me well. You can't say صلی اللہ علیہ وسلم بدرینیا کو جاتا ہوں، میں نے دے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں۔ It hurts me when you say Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. It ہاں hurts me. It بالکل، hurts me as well. کتی دا بچہ، نہ تیری شکل ہے نہ تو کھوتے دا پترا تھتا ہے، تیری منہ دے وچ زبان، تیرے منہ دے وچ بیٹھ دا پورا بیٹھ تو نہ تو اے لوگاں نہ کیسے تیرے دل میں تکلیف ہوندی ہے، تیری اوقات کے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ رضی جو ہے کینیڈا کے اندر عمومی طور پہ اس کا ایک بڑا مشہور چینل ہے، لوگوں کے پاس جا جا کر عام جو مسلمان جو ٹک ٹاک پہ ان کا نظام ہے، یہی نظام وہ سڑکوں پہ جا کر، جی آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مردہ ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہے، 2-4 دفعہ یہ اس نے اپنی بڑی تذلیل کروائی ہے، اور کٹ کھاتے کھاتے 2-4 دفعہ بچہ ہاتم ہاتھ پیر تک بات آ گئی، لیکن مکے شکے نہیں کھائی، یہ ادھر سے پھر بھاگ گیا۔ اور باتوں میں یہ تیز ہے، لیکن یہ دماغی طور پہ تھوڑا سا مریض بھی ہے، اور اس کو کیونکہ یہ اب جامع احمدیہ کا پہلے مربی نہیں تھا، لیکن یہ بڑا کام کر رہا ہے، اور اس کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو یہ جو مرزا مسرور ہے اس کا جو بھائی ہے، وہ جو ان کی تبلیغ کے اوور آل مشن سارے جو ہیں اس کو اوورسی کرتا ہے، جو مرزا مسرور کا بھائی ہے، اور وہ جتنی بھی ان کے سوشل میڈیا کے اوپر، اور باقی نام میرے ذہن سے اس کا نکل رہا ہے، وہ ان سب کو اوورسی کرتا ہے، اور وہی ان کو یہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں اور پیسے ہیں، تنخواہیں ہیں، سب کا نظام وہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے ہی اس کا یہ ٹرپ جو ہے پہلے بھی سپانسر کیا تھا، کچھ عرصے پہلے بھی یہ کینیڈا سے یو کے آیا یہ رضی، اور اب پھر یعنی یو کے آیا ہوا ہے کینیڈا سے، اور بڑا یعنی اس میں خرچہ آتا ہے، اور ٹریول ایکسپنسز بھی ہیں، رہے گا بھی ادھر، تو یہ سارا کچھ سپانسرڈ بائی جماعت قادیان ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جائے یہ جو چندے کے پیسے ہیں وہ پھر ان جیسے شاتموں کو کا پیٹ بھرنے کے اوپر لگتے ہیں جماعت قادیان کے۔ بیرسٹر صاحب یہ مرزا مسرور کا بھائی وہ جو یو ایس اے والا ہے، اس کی تو نہیں آپ بات کر رہے؟ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ یہ جو احمدی ہیں یہ شادی کرتے ہیں تو وہ پھر نظر نہیں آتے، اس لیے 1 سال کی ہم شرط لگاتے ہیں، وہی مرزا مسرور کا بھائی۔ مرزا مغفور عرف چچا فوری، ندا نے جو اس کا نام دیا تھا چچا فوری۔ جی 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 بالکل وہی، اسی کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ زیادہ لجنات جو ہیں وہ احمدی کر رہی ہیں، مردوں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ہم اب پابندی لگا رہے ہیں کہ جو بھی مرد احمدی بننا چاہے پہلے 1 سال تک چندہ دے، پھر ہم شادی اس کی کروائیں گے۔ ہاں اچھا بیرسٹر صاحب، یہ آج جو ہے نا یہ جو ابن حزم سے ان کی بات ہوئی ہے، وہ میں نے پوری تو نہیں دیکھی، بیچ میں کچھ کلپس وغیرہ میں دیکھتا رہا ہوں، پھر یہ جب رضی نعمان وغیرہ وہاں پہ گئے ہیں نا تو اس کے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے دیکھے ہیں۔ وہ شروع میں جب ان لوگوں نے جا کے اپنا مائک وغیرہ اور سارا سیٹ اپ اپنا کیا ہے نا، تو انکل جمال ان کے پاس پہنچ گئے، اور انکل جمال نے وہاں پہ جا کے شور مچا دیا کہ بھائی تم لوگ تو سارے
جھوٹ بولتے ہو، تو تم لوگوں کی بات ہم لوگ کیوں سنیں؟ میں تو تمہارے اندر رہ کے آیا ہوں، سب تم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ جھوٹ سے کام لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ جو آج کی ابن حزم کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں بھی وہ جو رضی کے ساتھ دوسرا تھا نا مربی، اس نے انکل جمال کے ہاتھ کے اوپر نا ایسے ہاتھ مارا ہے جس طرح پش کرتے ہیں کسی کو، یہ ان جی کی حقیقت ہے لو فار آل کی۔ پھر پہلی جو ویڈیو تھی نا سب سے پہلی اسپیکرز کارنر پہ عدنان رشید بھائی کے ساتھ ان کا ایک قادیانی جو تھا جس کے ساتھ بحث ہوئی تھی، وہ نوجوان سا لڑکا تھا، وزڈم اس احمدیہ کے نام وہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، جی وزڈم احمدیہ کے نام سے وہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے۔ ہاں نہیں نام تو نہیں اس کا مجھے پتا، بہرحال واللہ عالم اس کا کیا نام ہے، ہلکی ہلکی اس نے منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنا بھٹو کیپ اس نے پہنی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیے گا، اس میں بھی جو ہے نا انکل جمال کو دھکا مارا ہے اس نے۔ تو یہ ان کا حال ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا، کہ جو بندہ قادیانیت کی اصلیت پہچان کے اپنی آزاد مرضی سے ان کے مذہب کو چھوڑ کے مسلمان ہو جائے، اس کو یہ لوگ دھکے مارتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا۔ درست بات ہے یہ، اور جیسے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کا مقصد یہ جو لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا ہے، تاکہ ساری جو کرسچن ورلڈ ہے اس کو یہ ثابت کیا جا سکے یہ جو تمام مسلمان ہیں 2 ارب یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، تو یہ جو دروازے ہیں ازائلم ویزا کے، فیک ویزاز کے، یہ جو کیس ہیں سارے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں ایکسیپٹنس ملے اور بڑے بڑے عہدے ملے، کیونکہ ہم تو یہ جو ملک ہیں یہ قوم ہے ان کی محبت کرتے ہیں، باقی جو سارے مسلمان ہیں یہ گندی مخلوق ہے جو گالم گلوچ کرتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، جبکہ ہم ایک الگ جماعت ہے اور ہمارا پھر اس قتل و غارت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اپنی الگ پہچان بنانے کی انہوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے، ویسٹرن بھی آپ لے لیں، جس کے اندر ان کو مسلمانوں کی طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہو، حکومتی سطح کے اوپر بھی، کیونکہ جب حکومتی سطح کے اوپر بھی انٹرفیئر ڈائیلاگ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اگر یہ آ بھی جاتے ہیں بالخصوص برطانیہ یا جرمنی کے اندر، تو یہ صرف ایک گروہ کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، اور باقی مکاتب فکر کے جو ہمارے مسلمانوں کے اسکالرز ہیں ان کو بھی ادھر موجود ہوتے ہیں اور گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر یہ نمائندے ہوتے تو صرف ان سے بات کی جاتی اور باقی کسی کو انٹرفیتھ ہارمنی کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر نہ لے کر آیا جاتا۔ یہ بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ خود جماعت قادیان جو ہے آن اٹس اون یہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ ضیاء صاحب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور۔ جی بابر مہر صاحب، وعلیکم السلام۔ اگر آپ جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ان کو غیر مسلم قرار دے، لیکن پاسبلٹی آف دیٹ ہیپننگ بہت کم ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جو یہ ملک ہے یہ مذہب کے اندر کی آپ کی جو تقسیم ہے ان کے اوپر لیجسلیشن اس نے کبھی ویسے کی نہیں ہے، تو اس کا ہمیں پریسیڈنٹ ملتا نہیں ہے۔ کر سکتی ہے لیکن کیا یہ کرے گی یا نہیں کرے گی وہ مشکل ہے۔ مثال آپ کو میں اس کی یہ دے دیتا ہوں، چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس، اگر آپ یوٹیوب بھی کبھی دیکھیں تو ان کی اکثر اوقات ویڈیوز آ جاتی ہیں، اور مارمن چرچ بھی انہیں کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر لیٹر ڈے سینٹس کہتے ہیں، تو ان کے عقائد جو ہیں وہ عام طور پہ جو کرسچنز ہیں ان سے بہت مختلف ہیں۔ مثال آپ کو میں ایک دے دیتا ہوں، آج بھی وہ مانتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ ان کا پروفٹ ہے، اور وہ پروفٹ ہوڈ کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک جیزس کا ڈسائپل تھا جو کہ ادھر سے چلا گیا اور کسی دوسرے ملک میں غالباً انڈیا میں آ کے اس نے رہا، اور ادھر اس نے چرچ آف مارمن جو ہے ادھر اس نے اس کی تشکیل دی، اور پھر ان کی ایک اپنی کتاب ہے، وہ بھی بالکل قادیانیوں کی طرح ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اس کی جو کتاب ہے وہ تشریح کرتی ہے جو بائبل کے اندر لکھا گیا ہے، تو ان کی جو بائبل ہے اس کے اندر بائبل پلس چرچ آف وہ جو مارمن تھا اس کی کتب بھی شامل ہے۔ تو چرچ آف انگلینڈ ان کو غیر
نان کرسچن ڈکلیئر کر چکا ہے، وہ ان کو کرسچن نہیں سمجھتے. لیکن یہ چرچ آف انگلینڈ کا فیصلہ ہے، جو کہ بڑا ایک پاورفل باڈی ہے، اور یعنی جو کوئین آف انگلینڈ ہے وہ بھی، یا اب جو کنگ آف انگلینڈ ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کا بھی سربراہ کہلاتا ہے. لیکن پھر بھی قانونی سطح کے اوپر چرچ آف لیٹر ڈے سینٹس یا مومنس کو انہوں نے غیر کرسچن جو ہے قرار نہیں دیا. تو اگر انہوں نے کسی کو غیر کرسچن تسلیم کرتے ہوئے غیر کرسچن قرار نہیں دیا، تو یہ تو پھر مسلمانوں کا ایک ایشو ہے، اس پہ وہ کوئی لیجسلیشن کریں، اس کی پرابیبلٹی بہت کم ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ضیاء صاحب اگر آپ کے پاس یہ ٹائم ہو تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جب بھی ہم ان کے سامنے کوئی حوالہ رکھیں بشیر الدین محمود کا یا ان کے اخبار کا یا کسی بھی چیز کا، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نہیں اس کو مانتے، ہم صرف مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں. اگر اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. او نہیں، یہ سارے ڈرامے ہیں. یہ تو موقع پہ آنے پہ مرزا قادیانی کی نہیں مانتے. اب یہ دیکھ لیں لیا آپ نے کہ یہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو عام تذکرے سے نکال دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ ہم نہیں مانتے اس کی بات کو، جو اس نے کہا تھا عبدالحکیم پٹیالوی کو کہ جس تک میری دعوت پہنچی مجھے نہیں مانا وہ مسلمان نہیں، تذکرے سے نکال دیا. حالانکہ اتھینٹک ہے، مرزا غلام قادیانی نے پوری بحث کی ہوئی ہے اسلام پہ اپنی کتاب میں. تو یہ تو مرزے کی نہیں مانتے وقت پڑنے پہ، یہ اصل میں نفس کے پجاری ہیں، جو جیسا موقع ہوتا ہے ویسا عقیدہ یہ پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے خلاف پھر اگر مرزے کی بات آئے تو اس کو بھی یہ رد کر دیتے ہیں. تو پھر یہ اس کے نیچے جو مرزا قادیانی کے بیٹے یا خلیفے ہیں تو ان کی کیا اوقات ہے ان کے ہاں. تو اور جب کبھی دفاع کرنا ہو کسی بات کا، فار ایگزامپل مرزا قادیانی کی ہی کسی بات کا کوئی دفاع کرنا ہو اور ان کو سپورٹیو کوئی ایویڈنس ان کے خلفاء سے مل جائے تو اس کو پیش کر دیں گے پھر آگے جا کے کہ دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے جی، وضاحت کی ہوئی ہے جی ہمارے خلیفہ نے، چاہے وہ مرزا کی بات کے اگینسٹ وضاحت کی ہوئی ہے، تو یہ اس کو لیں گے جہاں ان کو لگتا ہے کہ جہاں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ ان کا کوئی اتھینٹک نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ان کا کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. بے اصولی قوم ہے، دل کرے تو مرزے کا انکار کر دیں، دل کرے تو خلیفے کی بھی مان لیں. جزاک اللہ، تھینک یو سو اچھا، مچ. یہ مورمن جو ہیں، یہ جن کی ابھی بات کی ہے آپ نے، مورمنز جو ہیں، یہ ان کے ہاں میرے خیال 2 شادیاں کرنا بھی ضروری ہے. ضروری نہیں ہے لیکن اجازت موجود ہے، جبکہ عام طور پہ کرسچینٹی کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے پولیگمی کی. نہیں، وہ عام کرسچینٹی کے اندر تو نہیں ہے اس کی اجازت، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاں ضروری ہے. یہ بھی ان کا کنفلکٹ ہے مین سٹریم جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے اسی طرح یہ ایک مورمن ہے اور ایک ہے جہوواز وٹنس. ہم۔ میرے خیال جو مورمنز جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تو نہیں مانتے، کہ مانتے ہیں؟ لوگ یہ مانتے ہیں جو جہوواز وٹنس ہے وہ ان کو خدا نہیں. اچھا صحیح. ان کے ہاں بھی کئی سیکٹس ہیں نا، کوئی ایک آدھا تو ہے نہیں. وہ یعنی توحید کے کانسیپٹ نہیں مانتے، وہ ایک سپرلیٹو ڈگری آف پروفٹی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن مانتے ہیں کہ گاڈ صرف ایک ہے. لیکن یہ جو مورمنز ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، ان کے نام پر بنی. وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹریول کر کے کشتی سے غالباً انڈیا کے اندر آئے اور پھر ادھر انہوں نے اپنی تبلیغ کرنی شروع کر دی اور پھر یہ دنیا بھر میں پھیلی. اپنا ان کا پروفٹ ہے. آج بھی میں ان کے کچھ عرصے پہلے ویب سائٹ پہ گیا تھا تو اس کے اندر آج کے دن کا بھی جو ان کا پروفٹ ہے اس کا نام اور اس کو فوٹو لگی ہوئی ہے کہ یہ آج ہمارا پروفٹ موجود ہے دنیا میں. یہ سمجھ لیں کہ کرسچینٹی کے مرزئی ہیں. بالکل اسی طریقے سے. اور یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے تو ان کے بھی اپنے چندے ہیں، ممبرشپ فیس ہے، یعنی آپ سمجھ لیں، اور وہ ممبرشپ فیس کوئی دے گا. یہ بھی ایک جماعت ہے، نہ کہ ایک او مذہب تیری خیر جیسے او تیری جیسے خیر ہندوازم ہے. اے تو پھر سیدھی مرزیت ہو گئی. جی بالکل، وہ جیسے ایک مذہب ہے، ہندوازم آپ کہہ لیں، سکھ ازم، کوئی جماعت نہیں ہے. لیکن یہ مورمنزم جو ہے یہ ایک جماعت ہے. اسی طریقے سے سائنٹالوجی آپ امریکہ کے اندر یہ کافی کامن ہے. یہ بھی ایک مذہب بھی ہے لیکن یہ ایک جماعت ہے، صرف مذہب نہیں. تو جو اس کا حصہ ہونا چاہتا ہے وہ بے شک اپنے گھر میں سائنٹالوجسٹ اپنے آپ کو کہتا رہے، لیکن اس کو ممبرشپ لازمی ہے اگر وہ اس جماعت کا حصہ کہلوانا چاہتا ہے. تو صحیح. چلو ٹھیک ہے جی، پھر ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ
थोड़ा घूम फिर आए, उसके बाद फिर जज़ाकल्लाह, सुबह के थैंक टाइम यू। आएंगे इंशाल्लाह।